الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں، بالجبتی، بتوں پر، والطاغوت، اور شیاطین پر، وہ ایمان رکھتے ہیں بتوں پر اور شیاطین پر، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ کافروں کے لیے کہتے ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ یہ کافر لوگ مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔ معاذ اللہ، وہ کافروں کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ سیدھے راستے پر۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لعنہم اللہ، جن پر اللہ کی لعنت ہے، پھٹکار ہے، ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ کی لعنت پڑ جائے، فلن تجد له نصیرا، تو وہ اپنے لیے کوئی مددگار نہیں پا سکے گا۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے بادشاہی کے اندر، کائنات کی بادشاہی میں کوئی حصہ ہے؟ کہ ان لوگوں کا کائنات کی بادشاہی میں کوئی حصہ ہے؟ نصیب حصے کو کہا جاتا ہے، کوئی حصہ ہے۔ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اور اگر ایسا ہوتا بھی تو یہ تب بھی لوگوں کو کھجور کی نقیر کے برابر بھی کسی کو چیز عطا نہ کرتے، کھجور کی نقیر کے برابر بھی کسی کو کوئی چیز عطا نہ کرتے۔ نقیر اصل میں کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے، جہاں پہ اس کا وہ سوراخ ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک باریک دھاگے کا سا ایک چھلکا ہوتا ہے، اسے عربی میں نقیر کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو کائنات میں کوئی اختیار، کوئی بادشاہت، حصہ مل بھی جاتا تو یہ تب بھی لوگوں کو کچھ اس چھلکے کے برابر بھی کچھ عطا نہ کرتے۔ جی معزز سامعین، یہ گزشتہ آیات طیبات کے اندر یہودیوں کی کچھ قباحتوں کو بیان فرمانے کے بعد اللہ نے ان کی مذمت بیان فرمائی تھی۔ اسی سلسلے کی کڑی آج کی آیات بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ان کی ایک مزید سازش اور ان کے ایک مکر کو بیان فرمایا ہے۔ معزز سامعین، یہ بات ہمیشہ جو ہے وہ ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ اسلام اور مسلمانوں کے سب سے زیادہ مخالف یہ یہودی ہیں۔ یہ کون ہے؟ اور یہ کوئی تعصب پر مبنی بات نہیں ہے، یہ کسی جماعت کا نظریہ نہیں ہے، یہ کسی فرد واحد کا قول نہیں ہے، بلکہ یہ آیات قرآنیہ سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ مسلمانوں کے ساتھ جو شدت کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، وہ یہود ہیں، اور یہودیوں کے بعد مشرکین ہیں، اور مشرکین کے بعد اسی ترتیب سے نصارہ ہیں۔ یعنی سب سے زیادہ دشمن مسلمانوں کے کون ہیں؟ یہودی ہیں، اس کے بعد مشرکین ہیں، اس کے بعد نصارہ ہیں۔ بات سمجھیں نہیں؟ اور ہم آئے دن جو ہے وہ دنیا کے اندر اس کا مشاہدہ بھی کرتے رہتے ہیں کہ اسلام کی سب سے زیادہ جو مخالفت کرتے ہیں، جو عداوت رکھتے ہیں، وہ یہود رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مشرکین کے اندر وہ سب آ جاتے ہیں جو بتوں کے پجاری ہیں، جو آگ کے پجاری ہیں، جو سورج کی پرستش کرنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پوجنے والے، ان کو مشرکین کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہندو وغیرہ وہ مشرکین میں آ جاتے ہیں، لیکن یہودیت اسلام کی مخالفت میں ہندوؤں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اسلام کی مخالفت اور عداوت میں جو ہے وہ نصارہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ کوئی جو ہے وہ دوسرا مذہب اسلام کی اتنی مخالفت نہیں کرتا جتنی یہودی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے خلاف آئے روز سازشیں۔ اب آپ نے اگر نیتن یاہو کا پچھلے ہفتے کا ایک جو اس کا بیان تھا وہ سنا ہو تو ساری بات آپ کو سمجھ آ سکتی ہے۔ اس نے یہ کہا کہ ہم کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہیں
کہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پہ ہم تسلیم کر لیں. ہم کسی بھی جو ہے وہ نقطے پہ، یعنی خاص طور پہ اس نقطے پہ تو ہم بالکل آ نہیں سکتے کہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پہ تسلیم کر لیا جائے. ہم اس کو آزاد ریاست کے طور پہ قبول نہیں کریں گے، اور نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں، نہ کرنے دیں گے. بات سمجھے نا جی؟ اب عین عرب کے قلب کے اندر اسرائیل کو بٹھایا گیا، اور اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ اس کی وجہ سے پورا عرب منتشر رہے، وہ انتشار کا، اختلافات کا شکار رہے، اور ان کو کوئی ایک جمعیت اور کسی ایک نقطے پہ اتفاق و اتحاد نصیب نہ ہو سکے. یہ بھی ان کی ایک بہت بڑی سازش ہے. اور پھر آئے روز اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، قرآن کے خلاف. روز اول سے، جب سے قرآن کا نزول ہوا، تب سے سازشیں ان کی اسی طرح چل رہی ہیں. اب یہ جو آیات مبارکہ آج ہم نے پڑھی، ان کا اگر شان نزول دیکھ لیا جائے تو بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ کعب بن اشرف یہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا سردار تھا. اس کا ایک قلعہ نما گھر تھا جو مدینہ کے مضافات ہی میں تھا، اور پوری ایک بستی جو ہے وہ اس کی آباد تھی، اور بہت مالدار تھا، بہت بڑا تاجر تھا، صاحب علم تھا، بڑا اعلیٰ قسم کا شاعر بھی تھا. اور پورے عرب کے اندر اس نے سودی قرضے دے رکھے تھے، سود پر معاملات اور لین دین یہ کیا کرتا تھا. تو جب غزوہ بدر ہوا تو اس کے بعد یہ چند یہودیوں کو لے کر، بڑے بڑے لوگوں کو، یہ مشرکین کے پاس آیا مکہ المکرمہ میں. اور ابو سفیان وغیرہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان سب کو اس نے جمع کیا اور اس نے کہا کہ ہم فیصلہ کن مسلمانوں کے خلاف ایک جنگ چاہتے ہیں، تم حملہ کرو، ہم اندر سے آپ کی معاونت کریں گے، اور بالکل ان کا صفایا کر دیتے ہیں، چند مٹھی بھر تو ہیں، تو جب آپ باہر سے حملہ کریں گے، ہم اندر سے کریں گے، تو پھر ان کو کون بچا سکتا ہے؟ تو ابو سفیان کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا، اور یقین کی نہ آنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ مسلمانوں کے حلیف بھی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی مدینہ میں جا کے مدینہ کے مضافات میں رہنے والے جو یہود تھے یا دیگر قبائل تھے، ان سے معاہدے کر لیے تھے کہ اگر کوئی باہر سے طاقت یہاں پہ حملہ کرے گی تو ہم سب اس کا دفاع کریں، وہ آپ پہ حملہ ہو یا ہم پہ ہو. بات سمجھے نا؟ تو اس معاہدے کے اوپر بطور سردار کے کعب بن اشرف کے سائن بھی تھے، دستخط بھی تھے. اب ابو سفیان نے کہا کہ جب تک آپ ہمارے یہ ایک دو بت ہیں ان کو سجدہ نہیں کرتے تو ہمیں تو آپ کی بات پہ یقین نہیں آئے گا. تو اس نے اسلام کی عداوت، اسلام کی مخالفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بغض اور عناد کی وجہ سے بتوں کو سجدہ کر لیا. حالانکہ اہل کتاب تھے، حالانکہ یہ صاحب علم تھا، سمجھدار تھا، شاعر تھا، سردار تھا اپنی قوم کا، بتوں کو سجدہ کیا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ابو سفیان ابھی بھی جو ہے وہ خلش کا شکار تھا. اس نے ایک دو ان سے سوال کیے. اس نے کہا اچھا چلیں یہ تو بتاؤ کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، حجاج کی خدمت کرتے ہیں، بیت اللہ کے متولی ہیں، بیت اللہ کی چابیاں ہمارے پاس ہیں، زمزم کا کنواں ہمارے پاس ہے، ہم مہمان نواز ہیں، اور اس ہمارے مقابلے میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس نے تو اپنے آبا کے دین کو چھوڑ دیا ہے، وہ تو انہوں نے انحراف کیا ہے اپنے آبا کے دین سے. آپ ہی بتا دیں کہ ہمارا دین زیادہ بہتر ہے یا ان کا دین زیادہ بہتر. تو کعب بن اشرف نے صرف مسلمانوں سے عداوت کی وجہ سے، قرآن و سنت سے عداوت کی وجہ سے ابو سفیان کو کیا کہا کہ تمہارا دین مسلمانوں کے مقابلے میں بہتر ہے. اور ایسا نہیں کہ اس نے لا علمی یا جہالت کی وجہ سے کہا ہو، نہیں، صرف عداوت کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے. اب یہ واقعہ جو ہے یہ اس کے ان آیات مبارکہ کے شان نزول کا سبب بنا. اب اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہاں پہ ان کے اس فعل کی مذمت کی ہے، اور پھر بات یہاں تک نہیں رہی بلکہ 30 لوگ ان یہودیوں کے اور 30 لوگ مشرکین مکہ کے، ان لوگوں نے بیت اللہ کے غلافوں کو پکڑ کر ایک معاہدہ کیا اور وہاں پہ چند دعائیں کی اور کہا کہ ہم مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے اور پوری کوشش اس میں صرف کر دیں گے. اور بیت اللہ کے روبرو ایک معاہدہ لکھا گیا. بات سمجھے؟ احد اور خندق
یہ اسی کا نتیجہ ہے. غزوہ احد بھی اسی لیے ہوا اور پھر بعد میں خندق بھی اسی وجہ سے ہوا. تو بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات طیبات میں ان کے اس فعل شنی کی مذمت فرمائی ہے اور فرمایا کہ اب ذرا دیکھیے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا. تو یہ کتاب کا کچھ حصہ، اس کی وضاحت میں پیچھے کر چکا ہوں کہ یہ الفاظ پیچھے بھی گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے جی، کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے کئی مفاہیم مفسرین نے بیان فرمایا کہ کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے حق میں آیات تھیں ان کو قبول کر لیا، جو مزاج، ذوق، عادات کے خلاف تھیں ان کو چھوڑ دیے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ان کو کتاب کا جو ہے وہ کچھ ہی حصہ ان کے پاس تھا، باقی سارا انہوں نے خلط ملط کر دیا تھا، اس کے اندر تحریفات کر دی تھی. بات سمجھے نا؟ اس کا اقرار خود یہود و نصارہ کرتے ہیں. اور پھر تیسرا اس کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کتاب کے صرف الفاظ ان کے پاس تھے، اس کی حقیقت سے یہ نابلد اور ناآشنا تھے. ایک معنی اس کا یہ بھی ہے. ٹھیک ہے جی، اگر یہ معنی مراد لیا جائے تو میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ ہم مسلمانوں کی حالت بھی ان سے کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے. بس ہمارے اندر بھی کچھ ایسے ہیں کہ جن کو تو الفاظ سے ہی کوئی واسطہ سروکار نہیں ہے، حتیٰ کہ ہمارے جو بڑی معذرت سے، بڑی دکھی دل سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو اسکول اور کالج کے یونیورسٹیوں کے طلباء دنیاوی اعتبار سے عصری تعلیم اچھی بھلی ان کے پاس موجود ہوتی ہے، لیکن قرآن کریم کے عربی کے الف بے سے ناواقف ہوتے ہیں. بالکل انہیں کچھ پڑھنا نہیں آتا، ایک آیت بھی صحیح طریقے سے وہ پڑھنا نہیں جانتے. اور اس کا مظاہرہ آئے روز ہماری اسمبلیوں میں اور سینٹ وغیرہ میں بڑے جو اجلاس ہیں ان میں بھی ہوتا رہتا ہے. اب اس سے زیادہ پڑھا لکھا طبقہ کون ہو سکتا ہے؟ عصری تعلیم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. بات سمجھے نا جی؟ تو اس لیے بہرحال، اور جو لوگ ہم میں سے وہ قرآن پاک کے کچھ قریب ہیں، ٹھیک ہے، انہیں قرآن پاک کی کوئی شد مد ہے، پڑھنا آتا ہے، تو معنی و مفاہیم سے وہ بالکل نابلد اور ناآشنا ہے. تو گویا کہ میں نے عرض کیا کہ مسلمانوں کی حالت بھی اس معاملے میں کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے. اس بارے میں توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے اور بیدار ہونے کی ضرورت ہے. بھئی ہم نے جیسی زندگی گزارنی تھی گزار لی، ہمارے بڑوں نے جیسی زندگی گزارنی تھی وہ گزار چکے. کم از کم ہماری اولادیں تو اس فتنے سے بچ جائیں، ہماری اولادیں تو اس جہالت سے بچ جائیں، وہ تو کم از کم اس قرآن کے قریب ہوں. بات سمجھے نا جی؟ تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہیں کتاب کا کچھ حصہ، تھوڑا سا حصہ عطا کیا ہوا تھا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ وہ بتوں اور شیاطین پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ انہوں نے جا کے بتوں کو سجدہ بھی کیا. ٹھیک ہے جی، اب سجدہ جو ہے وہ بغیر یقین اور ایمان کے وہ کیا سجدہ ہے؟ بات سمجھے نا جی؟ اللہ نے اس اشارہ کیا اس واقعے کی طرف کہ انہوں نے علم ہونے کے باوجود، اپنا جو ہے وہ معلومات ہونے کے باوجود اور اس بات کا بھی علم ہونے کے باوجود کہ مشرکین مسلمانوں کے مقابلے میں چہ معنی دار، ان کی حیثیت کیا ہے، لیکن ان کے سامنے بتوں کو سجدہ کرنا، اور فرمایا والطاغوت اور شیاطین پر ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، الطاغوت جو ہے معزز صاحب یہ یاد رکھیے کہ جبت تو کہا گیا ہے بتوں کو. طاغوت کی تفصیل میں مفسرین نے کئی قول نقل کیے ہیں، لیکن بہت اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ طاغوت براہ راست شیاطین کو بھی کہا جاتا ہے. براہ راست حبشے کی جو زبان تھی اس میں طاغوت شیطان کو کہتے تھے. اور جو لوگ یا جو طاقتیں شیطانی معاونت کرنے والی ہوں، شیاطین کے ہاتھ جو ہے وہ بٹانے والی ہوں اور شیاطین صفت ہوں، ان کو بھی طاغوت کہہ دیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام کے خلاف سازشی لوگوں کی سازشوں کو بیان کرتے ہوئے اور ان کے کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے عموماً ان کو لفظ طاغوت سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. اور آپ نے بھی سنا ہوگا، پڑھا ہوگا اخباروں پہ بھی اور رسائل و کتب میں بھی کہ طاغوتی طاقتیں یعنی شیطانی طاقتیں جو شیطان کے اعلی کار بنتے ہیں. اب یہود و نصارہ ہوں یا مشرکین ہوں، یہ شیاطین کے اعلی کار ہیں بھائی. بات سمجھے نا جی؟ تو بہرحال
فرمایا کہ وہ بتوں پر اور شیاطین پر کیا کرتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں. وَيَقُولُونَ اور فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں لِلَّذِينَ كَافَرُوا کافروں سے ہَؤُلَاءِ کہ یہ جو کافر ہیں، یہ جو مشرکین ہیں، اہدیٰ من الذین آمنوا سبیلا مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ سیدھے راستے پر ہیں. مسلمانوں سے کیا ہے؟ حالانکہ ان کو ایسا نہیں کہ علم نہیں تھا، پیغمبر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی علم تھا، قرآن کا بھی علم تھا، ہجرت کی جائے مقام کا بھی علم تھا، ان کی پیدائش کا بھی علم تھا، سارے علم ان کے پاس اس بارے میں ان کی کتابوں نے دے رکھے تھے. بات سمجھے؟ صرف جو عناد اور بغض اور حسد کیا کہ یہ بنو اسماعیل کے اندر کیوں پیدا ہو گئے، آخری نبی جو ہے وہ ہماری قوم کے اندر بنی اسرائیل کے اندر کیوں پیدا نہیں ہوا، بنو اسحاق میں کیوں نہیں آیا. بات سمجھے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ نے اس رحمت اور اس فضل کو جب تک چاہا بنی اسرائیل میں رکھا، نبوت اور رسالت کو، اور جب چاہا اور جب یہ اس بات کے حقدار نہ رہے، اہل نہ رہے، ان کی عادات بگڑ گئیں، ان کے اخلاق بگڑ گئے، ان کے کردار بدل گئے، تو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کو بنو اسماعیل کے اندر رکھ دیا. ختم نبوت کا صحرا اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل کے ساتھ سجا دیا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتے ہیں کر دیتے ہیں بھائی. تو بندوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں دخیل ہوں، اس پر کوئی اعتراض کرے. بندے کا تو کام یہ ہے کہ سمعنا واطعنا، کہ یہ جو سنے اللہ کا حکم فوراً اس کی اطاعت شروع کرے. بندگی تو اسی کو کہتے ہیں نا. یا تو اپنا نام بدل دیں، ہم مالک رکھ لیں، اپنا نام بدل کے ہم کوئی جو ہے وہ کوئی اس طرح کا نام رکھ لیں جس میں عبدیت کا معنی مفہوم نہ ہو. اگر ہم بندے ہیں تو پھر بندگی ہمارے مزاج کے اندر ہونی چاہیے، بندگی ہماری طبیعتوں کا حصہ بن جانی چاہیے. اور بندگی کا کیا مفہوم ہے بھائی؟ عاجز، انکسار، منکسر المزاج، اطاعت کرنے والا، فرما بردار. بس اب ذرا دیکھیں ہم اپنے اپنے افعال پر، اپنے اپنے کردار پر، کہ جب اللہ کا کوئی حکم ہمارے سامنے آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہمارے سامنے آتی ہے، کیا ہم فوراً اس پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر کرتے ہیں تو یہ بندگی ہے. بات سمجھے نا جی؟ اور اگر نہیں کرتے تو پھر غور کرنے کی ضرورت ہے. بات سمجھے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ ان لوگوں نے، ان یہود نے صرف عداوت کی بنا پہ، حسد کی بنا پہ مشرکین کو کہہ دیا ایمان والوں کے مقابلے میں کہ یہ ایمان والوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں درست نہیں کہہ رہے. حالانکہ وہ اس بات کو کیا کرتے تھے؟ جانتے تھے. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے. پیچھے ہم نے پڑھا نا، اللہ نے فرمایا تھا کہ اپنے کام سیدھے کر لو، اپنے آپ کو درست کر لو، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو مسخ دیں، تمہارے چہروں کو اللہ پشت کی جانب پھیر دیں، پلٹا دیں، یا اللہ تم پہ لعنت کر دیں. بات سمجھے نا جی؟ تو بہرحال جب سیرت و کردار، اخلاق بہت بگڑ گئے اور کفر میں یہ بالکل پختہ ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے لعنت کر. اور یہ لعنت کا مفہوم بھی بھائی سمجھیے. لعنت کا جو لغوی معنی ہے وہ بعد ہے، دوری. کیا معنی ہے؟ دوری. ٹھیک ہے جی؟ دوری کس سے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہونا اور ہمیشہ کے لیے دور ہونا، اس کو لعنت کہا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ فقہا کا یہ فتویٰ ہے کہ ایسے آدمی پر لعنت کرنے کی اجازت نہیں ہے، بالکل شرعاً حرام ہے، جس کا خاتمہ کفر پر ہونا یقینی طور پہ معلوم نہ ہو. اگر کسی کا خاتمہ کفر پر ہونا یقینی طور پہ معلوم ہو تو پھر اس پر لعنت کرنے کی اجازت ہے، وگرنہ نہیں. اب جتنے مسلمان ہیں یا جتنے کافر اس وقت بھی موجود ہیں بھائی، ان پر لعنت اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ ان کا کفر پر خاتمہ یقینی طور پہ ہمیں معلوم ہے. ممکن ہے اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت عطا فرما دے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے بس. اور جن کا کفر پر خاتمہ یقینی طور پہ معلوم ہے ان پہ لعنت کی جا سکتی ہے. اب شیطان ہے تو اس کے بارے میں ہمیں یقینی طور پہ معلوم ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پہ ہوگا، اس لیے کہ یہ قرآن نے بتا دیا. قرآن نے بتا دیا نا
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا کہ تجھ پر لعنت وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہے. بات سمجھے نا جی. تو اس کا خاتمہ کفر پہ یقینی طور پہ معلوم ہے، اس لیے شیطان کو ملعون کہا جا سکتا ہے، اور اسی طرح ابو جہل کو ملعون کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا کفر پہ مرنا یقینی طور پہ ہمارے علم میں ہے. ابو لہب کا یقینی طور پہ کفر پہ مرنا ہمارے علم میں ہے. عتبہ، شیبہ، یہ سارے جو بڑے بڑے کفار. بات سمجھے نا جی. ایسا آدمی جس کا کفر پر یقینی طور پہ کہہ رہا ہوں میں، گمان نہیں ہے یہاں پہ بھائی، یہ یاد رکھنا، ٹھیک ہے نا جی. اگر کسی کا مشتبہ بھی ہو تو تب بھی ہمیں لعنت کرنے کی اجازت. اور فرمایا گیا کہ جب کوئی بندہ کسی پہ لعنت کرتا ہے تو یہ لعنت جس پر کی گئی اس کی طرف جاتی ہے. اگر وہ حقدار ہو تو اس پہ پڑ جاتی، اگر وہ حقدار نہ ہو، اہل نہ ہو، تو یہ لعنت آسمان کی طرف سفر کرتی ہے، اور پھر آسمان میں اس کو کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا، اور یہ پھر بدک کر بھٹک کر دوبارہ اسی آدمی کی طرح لوٹ آتی ہے جس نے اس کو کیا تھا. اس لیے بھائی لعنت یہ بہت بڑا معاملہ ہے. بات سمجھے نا جی. اس لیے بے جا یہ کسی کو لعنت زدہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت برا فعل ہے. اللہ تعالیٰ اسے ہماری حفاظت فرمائے. بہرحال فرمایا وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جس پر اللہ لعنت کر دیتے ہیں فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، تو وہ اپنے لیے کوئی مددگار نہیں پا سکے گا. جس پر اللہ کی لعنت ہو گئی تو پھر وہ کوئی مددگار نہیں پا سکتا. اور فرمایا ام لہم نصیب من الملک، کہ یہ جس طرح انہوں نے اسلام کے بارے میں باتیں کی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ طاغوت اور شیاطین کو سجدے کیے ہیں، یا انہوں نے جو ہے وہ یہ فیصلہ دے دیا وہاں پہ بیٹھے بیٹھے کہ اسلام کے مقابلے میں شرک اور جو کفر کا راستہ یہ زیادہ معاذ اللہ ہدایت والا راستہ ہے. اللہ نے فرمایا یہ بات تو ایسے کر رہے ہیں جیسے کائنات میں ان کا کوئی حصہ ہو. ام لہم نصیب من الملک، کہ یہ باتیں تو ایسے کر رہے ہیں جیسے کائنات میں یہ کیا ہوں، حصے دار ہوں، اللہ کی ملکیت کے اندر یہ کوئی مالک ہوں، حصے دار ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی حصے دار، کائنات میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. جب ان کا حصہ نہیں ہے، یہ مالک نہیں ہے، ان کی حیثیت نہیں ہے، تو پھر یہ کون ہوتے ہیں اسلام کے مقابلے میں دوسرے مذاہب کو زیادہ جو ہے وہ ہدایت والا کہنے والے. بات سمجھیں بھیا. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، فرمایا کہ اگر بالفرض، سنیے بڑی مزے کی بات، اگر بالفرض یہ کائنات میں کوئی حصے دار ہوتے بھی، کائنات کے حصے دار یہ ہوتے بھی، اللہ ان کو بادشاہت میں کوئی چیز عطا کر بھی دیتے، تو ان کے بخل کا عالم یہ ہے کہ یہ کسی کو نقیر کے برابر بھی کوئی چیز عطا نہ کرتے کہ کہیں ہم جو ہے وہ کمزور نہ پڑ جائیں، کہیں فقر کا شکار نہ ہو جائیں، غربت کا شکار نہ ہو جائیں. ان کا عالم تو یہ ہے. بات سمجھے نا جی. اس لیے معزز سامعین یہ جو چیزیں ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات ارشاد فرمائے قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اپنی رحمت کے خزانے عطا کر بھی دیں تو یہ کسی کو جو ہے وہ اپنی اس کے ڈر سے، فقر کے ڈر سے، غریبی کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے کسی کو کچھ ایک تنکا بھی نہ دیں کہ کہیں ہم جو ہے وہ غریبی کا شکار نہ ہو جائیں. بات سمجھے نا جی. تو باہر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، کہ انسان یہ بڑا کمزور واقع ہوا ہے، یہ بڑا کمزور واقع ہوا ہے. تو بخل جیسی جو خصلت ہے یہ بندہ مومن کی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. یہ تو کافروں کا ایک وصف ہے، یہ تو اللہ کے نافرمانوں کا وصف ہے. ایمان والوں کا یقین کیا ہے کہ جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کئی گنا کر کے ہمیں عطا کر دیتے ہیں. بات سمجھے نا جی. اور یہ جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے جو نوازش ہوتی ہے، یہ کبھی تو نقدی کی صورت میں آ جاتی ہے بھائی، کبھی صحت کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی عافیت کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی خوشیوں کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی حادثات سے بچاؤ کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی نیک بیوی کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی نیک صالح اچھی اولاد کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی اچھے کاروبار کی صورت میں ہوتی ہے. بات سمجھے نا جی. اس کی بہت صورتیں ہیں. تو صرف یہ سمجھ لینا کہ میں نے 10 دیے ہیں تو 100 کیوں نہیں آیا، کوئی پتہ نہیں وہ 700 آ چکا ہو، آپ کو کیا خبر. 100 کی جگہ پہ 700 کا بھی تو اللہ نے وعدہ کیا یا نہیں کیا.
ممکن ہے 700 لگ کے آ چکا ہو لیکن آپ کو اس کا علم ہی نہ ہو، آپ کی اس کی طرف توجہ ہی نہ ہو. تو بہرحال بخل کنجوسی یہ ایمان والوں کا شیوا، یہ شیوا نہیں ہے. بخل کنجوسی یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی خصلت بیان کی ہے. ایمان والوں کو اس سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے غنا مانگنا چاہیے، سخاوت اور فیاضی مانگنی چاہیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے.